اللہ اللہ سبحان اللہ یا رسول ہاشمی قربان نام جانی من یا رسول ہاشمی قربان نام جانی من جانی من جانانی من با جملہ فرزند دانی من سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی ہمیں سیدنا صدیق اکبر نے سکھایا ہے اور اسی کی ترجمانی اقبال نے کی ہے۔ پروانے کو چرا واہ واہ۔ پروانے کو چرا بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر کی فضیلتیں تو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں، جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا صحابہ نے جتنا مجھ پر احسان کیا ہے سب کا میں نے بدلہ دیا ہے۔ صحابہ میں سے جس نے مجھ پر کچھ احسان کیا سب کا میں نے بدلہ دیا ہے، لیکن جب صدیق کی باری آئی رب نے کہا حبیب تو بدلہ نہ دینا، قیامت میں خود صدیق کا بدلہ دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون اس مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ کون اس کی عظمتیں سمجھ سکتا ہے؟ کون اس کو ترازو میں تول سکتا ہے؟ جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے منتخب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں بات سمجھ میں آ جائے گی تو بڑا ایمانی نکتہ ہے، رب نے کہا اے نبی ہجرت کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کر لے ہجرت۔ اب آپ خود سوچئے میرے نبی کو کس پر سب سے زیادہ یقین تھا، بھروسہ تھا؟ کسی کو ساتھ نہیں اٹھایا، ابو بکر کو ساتھ اٹھایا۔ کتنا یقین تھا، کیونکہ ہجرت اس لیے ہوئی کہ اب لوگ نبی پر حملہ کرنے والے ہیں، حضور کے قتل کی سازش رچا رہے ہیں، لیکن میرے نبی نے اپنی ساتھی کو مقرر کیا تو صدیق کو کیا ہے، سیدھے ابو بکر کو ساتھ اٹھایا ہے۔ اب جواب دیجئے، رب نے کہا ہجرت کر لیجئے، نبی کو ہجرت کا حکم ملا ہے لیکن صدیق کو ہجرت کا ساتھی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب نے کہہ دیا او لوگو جب تم نبی کو مدد نہ کرو گے، اس کو تو رب نے مدد کیا ہے جب وہ مکے سے نکلا، انہوں نے کافروں نے نکالا، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو کفار نے مکے سے نکالا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صدیق کو رب نے ثانی کہہ دیا ہے۔ دوسرا، نبی کے بعد سب سے پہلا، نبی کے بعد نمبر جو ہے وہ سب سے پہلا ابو بکر کا ہے۔ بے شک کیا کہا؟ ثانی، یعنی یہ دو جو ہے نا، دوسرا ابو بکر ہے، پہلا نبی ہے، دوسرا ابو۔ اب جس کی تعریفیں خدا خود کرے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، اذ یقولو، جب میرا حبیب اذ یقولو لصاحبہ، جب اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا۔ ایک نکتہ لے لو، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کسی صحابی کی صحابیت واضح لفظوں میں قرآن میں بیان نہیں ہے۔ صحابی سب ہیں جنہوں نے نبی کا کلمہ اس زمانے میں پڑھا، لیکن کسی کو واضح لفظوں میں اللہ نے صحابی نہیں کہا، صرف ایک شخص ہے جس کو خدا نے خود صحابی کہہ دیا، وہ صدیق اکبر۔ بے شک سبحان اللہ سبحان